بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں فائنلی زبیر اور اس کی ماں بہنوں کو ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے، جبکہ زینت کو اس کے صبر کی جزا ملنے والی ہے۔ ستارہ جب زبیر کے پاس بہت سارے پیسے دیکھتی ہے تو اسے جہانگیر کی بات یاد آتی ہے۔ تبھی زبیر سے کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے گولڈ کا سیٹ بنوا کے دینا تھا، اور دیکھیں نا میرے بازوؤں میں گولڈ کی چوڑیاں بھی نہیں ہیں۔ جبکہ زبیر کے دل و دماغ میں تو ابھی تک ستارہ اور جہانگیر کا وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا جب دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے، اور وہ سب دیکھنے کے بعد ستارہ کا جو جادو زبیر کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ تبھی ستارہ کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جیسے ہی تم میرے پاس پیسے دیکھو گی تمہارا فرمائشی پروگرام شروع ہو جائے گا۔ خبردار جو ان پیسوں پہ نظر رکھی، کیونکہ یہ پیسے دکان میں نیا مال ڈلوانے کے لیے ہیں، اور مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں گھر میں سارا دن بنی سنوری فارغ بیٹھ کے کیا کرتی ہو۔ تم اس گھر کی بہو ہو، تمہارے کچھ فرائض ہیں، نہ گھر میں کھانا بنتا ہے، نہ مجھے میرے کپڑے ٹھکانے پہ ملتے ہیں، میری ماں بہنوں کو الگ تم سے شکایتیں رہتی ہیں۔ کان کھول کے سن لو ستارہ، اگر تو تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو قاعدے اور قانون کے مطابق رہنا پڑے گا۔ آج کے بعد نہ تو میری ماں بہنوں کو تم سے شکایت ہو اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر اب تم گھر سے باہر قدم رکھو گی۔ گھر پہ کھانا بنانا، میری چیزوں کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھاؤ گی۔ بہرحال زبیر اسے تو اچھی خاصی سنا کے دکان پہ چلا جاتا ہے، لیکن دکان میں بھی کہاں اس کا دل لگتا ہے۔ بار بار دماغ میں وہی منظر گھومتا رہتا ہے کہ کس طرح ستارہ اور جہانگیر مل کے کتنے عرصے سے مجھے پاگل بنا رہے تھے، لیکن میں ستارہ کے حسن کے جال میں کچھ اس طرح سے پھنسا ہوا تھا کہ میرا تو ادھر شک ہی نہیں گیا۔ اب بھی اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو پتہ نہیں یہ کھیل کب تک چلتا رہتا۔ بہرحال وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کچھ کرنا ہوگا، یا تو جہانگیر اور سدرا کو الگ گھر لے کے دینا ہوگا، یا پھر ان دونوں پہ اب کڑی نظر رکھنی ہوگی اور جہانگیر کو مستقل اپنے ساتھ دکان پہ مصروف رکھنا ہوگا، تاکہ نہ تو وہ گھر پہ رہے اور نہ ہی ستارہ کے ساتھ کوئی چکر چلا سکے۔ لیکن بیچارے زبیر کو کیا پتا کہ اس کے تو سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ ستارہ اور جہانگیر تو اس زبیر کو بہت جلد کنگلا کر کے گھر سے فرار ہونے والے ہیں۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں ستارہ جب جہانگیر سے ملتی ہے تو اسے بتا ہی دیتی ہے کہ زبیر تو اب بالکل تبدیل ہو چکا ہے اور مجھے بھی اس گھر کی نوکرانی بنانا چاہتا ہے جیسے پہلے زینت کو بنا رکھا تھا۔ اب میرا اس گھر میں گزارا مشکل ہے، اور تو اور مجھے گولڈ کا سیٹ لے کے دینے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے۔ البتہ بہت سا پیسہ الماری میں لاک میں رکھا ہے، جس پہ جہانگیر کے دماغ میں فوراً آئیڈیا آتا ہے اور ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ گولڈ کا سیٹ بھی تو اسی لیے چاہیے تھا کہ تم اپنا حصہ زبیر سے نکلوا سکو، لیکن لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا۔ اگر زبیر تمہیں گولڈ کا سیٹ نہیں بنوا کے دے سکتا تو ہم زبیر کے وہ پیسے بھی تو اٹھا سکتے ہیں۔ اور ستارہ کو بتا دیتا ہے کہ زبیر نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ کل سے میں سارا دن اس کے ساتھ دکان پہ رہوں گا اور اس کے ساتھ ہی گھر واپس آؤں گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ زبیر کو شاید ہم پہ شک ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زبیر ہم پہ زیادہ سختی کرے، میرے خیال سے اب ہمیں یہ گھر چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے۔ لیکن بھاگنے سے پہلے چونکہ جہانگیر سدرا اور اماں کے سیف کو خالی کرنا چاہتا ہے اور ادھر ستارہ زبیر کے پیسے اٹھانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے دونوں مل کے پلان کرتے ہیں اور ستارہ نشہ آور دوائی لے آتی ہے جو کھانے میں ملا کے سب گھر والوں کو دینے والی ہے، تاکہ جب سب لوگ گہری نیند سو جائیں تو ستارہ اور جہانگیر اپنا کام کر جائیں۔ ادھر زینت جب صبا کے فالو اپ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر زینت کو سمجھاتی ہے کہ بیٹیوں کو اچھا کھلایا پلایا کرو اور ان کا بہت خیال رکھو تاکہ دوبارہ صبا کی طبیعت خراب نہ ہو، جس پہ زینت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پلاؤں اور اچھے سکول میں تعلیم دلواؤں، لیکن اس وقت جو میرے حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اپنی بچیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا پاؤں۔ ڈاکٹر پھر زینت سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ اس دن وہ جو آدمی آیا تھا اور تم سے کافی بدتمیزی کر رہا تھا وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ میرا حق تو نہیں بنتا کہ میں تم سے تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھوں، لیکن مجھے وہ آدمی ٹھیک نہیں لگا، جس پہ زینت ڈاکٹر صاحبہ کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ وہ زینت کے شوہر کا بیسٹ فرینڈ ہے جسے زبیر اپنا بھائی سمجھتا ہے،
لیکن اسلم نے اپنے ہی دوست کے گھر میں نقب لگا رکھا ہے، اور زبیر کو اگر میں بتا بھی دوں کہ اسلم میرے اوپر گندی نیت رکھ کے بیٹھا ہے تو وہ میری بات کبھی نہیں مانے گا۔ ویسے بھی اب تو اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے، اور پھر ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ میری کسی اچھی جگہ پہ نوکری لگوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے گھر کے سب کام آتے ہیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب زندگی تنہا ہی گزارنی ہے تو ایک مضبوط ماں بن کے اپنی بچیوں کا سہارا بنوں گی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی۔ ڈاکٹر زینت سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے کسی جاب کا بندوبست ضرور کرے گی، لیکن جب زینت گھر جاتی ہے تو وہ اسلم زینت کو گھر بھی بلیک میل کرنے پہنچ جاتا ہے اور اسے ڈراتا دھمکاتا ہے کہ تم نے جس معاہدے پہ دستخط کیے تھے اس کے حساب سے تمہیں 10 تاریخ تک میرے پیسے ادا کرنے ہوں گے، ورنہ دوسری صورت میں تم اور تمہارا چچا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور اگر تم ادھار کے وہ پیسے معاف کروانا چاہتی ہو تو اس کی بھی ایک راہ ہے، اس کے لیے تمہیں میرے گھر میں آ کے مجھ سے ملنا ہوگا، سمجھ تو تم گئی ہوگی۔ زینت تو جب اسلم کی یہ بات سنتی ہے اس کی تو اندر تک روح کانپ جاتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس اسلم کا کیا کرے، تبھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے، فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسلم کو دھکا دیتی ہے اور دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیتی ہے، اور زینت کی اس حرکت پہ تو اسلم مزید بھڑکنے لگتا ہے، تبھی اسے فون کر کے بلیک میل کرتا ہے کہ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ محلے داروں نے اگر تمہیں اور تمہارے چچا کو دھکے مار کے تم لوگوں کے گھر سے اور محلے سے نہ نکالا تو میرا نام بھی اسلم نہیں ہے۔ اتفاق سے اسلم کی یہ سب باتیں نیلم بھی سن لیتی ہے اور وہ زینت کے لیے کافی پریشان ہوتی ہے، جبکہ زینت نیلم سے شرمندہ ہوتی ہے کہ میری مشکل کی وجہ سے میں نے تمہیں اور چچا کو بھی مشکل میں ڈال دیا، اور پھر نیلم سے ہی کہتی ہے کہ تم جہاں بچی کو ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو تم نے بتایا تھا کہ ملک صاحب اور ان کی بیگم بہت نرم دل ہیں، کیا تم مجھے ان کے گھر میں نوکری نہیں دلوا سکتی؟ میں گھر کے سارے کام کر دیا کروں گی، جس پہ نیلم زینت سے وعدہ کرتی ہے کہ میں کل جب بچی کو ٹیوشن پڑھانے جاؤں گی تو ملک صاحب یا بیگم صاحبہ سے موقع دیکھ کے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب نیلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلم بھی ملک صاحب کے لیے کام کرتا ہے، تبھی جب نیلم موقع دیکھ کے ملک صاحب سے زینت کی جاب کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے تو اسلم کی یک دم نظر نیلم پہ پڑتی ہے اور وہ تو کافی خوف زدہ ہو جاتا ہے، فوراً ملک صاحب کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اس لڑکی پہ یقین نہ کریے گا، اس کا جو بظاہر حلیہ ہے نا، سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے اور خود کو بہت نیک شریف پاک بی بی ظاہر کر رہی ہے، اندر سے یہ لڑکی اور اس کا پورا خاندان بہت ہی گھٹیا ہے، اور مجھے پتا ہے ملک صاحب کہ یہ آپ کے پاس میری شکایت لے کے آئی ہے۔ اب ملک صاحب جو جہاں دیدہ انسان ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں بھانپ لیتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، کیونکہ نیلم نے تو اسلم کے بارے میں کوئی شکایت کی ہی نہیں، وہ تو زینت کی نوکری کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تو اسلم کی بات پہ ملک صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یقیناً اسلم نے ان لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، تبھی تو اسے خیال آیا کہ نیلم میری شکایت لے کے آئی ہے۔ اب یقیناً اس اسلم کو سیدھا کرنے کے لیے تو ملک صاحب ہی کافی ہیں، کیونکہ وہ زینت کو کب سے جانتے ہیں اور زینت سچ میں ایک بہت ہی سلجھی ہوئی نیک شریف لڑکی ہے، اور زینت کی وجہ سے ہی تو ملک صاحب کی بیٹی میں زندگی کی رمق واپس آئی ہے، جو شاید کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیرالائزڈ ہو گئی تھی اور ہنسنا بولنا ہی چھوڑ چکی تھی، لیکن جب سے زینت نے اسے پڑھانا شروع کیا ہے وہ بچی نہ صرف ہنسنے بولنے لگی ہے بلکہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کوشش بھی کرنے لگی ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزرز میں جیسا کہ دکھایا گیا کہ زینت کی فائنلی نوکری بھی ہو جاتی ہے، وہ ایز اے شیف یا تو ملک صاحب کے گھر میں یا پھر اسی ڈاکٹر صاحبہ کے گھر میں کام شروع کر دے گی، جس کا اسے اچھا خاصا معاوضہ بھی ملنے والا ہے، جس کے بعد نہ صرف اس کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا بلکہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو باعزت کسی اسکول میں پڑھا بھی سکے گی، ورنہ پہلے تو وہ زبیر کے گھر میں اس سے بھی دگنی محنت کرتی تھی، پھر بھی اپنی بیٹیوں کی فیس کے لیے اسے کبھی زبیر اور کبھی اس کی ماں کے سامنے بھیک مانگنا پڑتی تھی، اور اس کی اتنی محنت کا صلہ اسے کیا ملا کہ زبیر نے دوسری بیوی کے آتے ہی زینت اور بچیوں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ تو اب ہوپ فلی کہ زبیر کو تو ستارہ اور جہانگیر کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد سبق مل جائے گا
کہ یہ سب زینت کے ساتھ ناانصافی کرنے کی سزا ہے اور یقیناً وہ پچھتائے گا بھی، زینت سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن امید کرتے ہیں کہ زینت جو اب باعزت طریقے سے اپنی بیٹیوں کو پال رہی ہے دوبارہ اس دلدل میں جانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، کون کون اس زبیر اور اس کی ماں بہنوں کا بھیانک انجام دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔